کالا یرکان ہو تو اس کے لیے وہی میں نے کئی دفعہ بتایا، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، سر درد گردن کا اس کے لیے بھی وہی آیت ہے، لیس لہا من دون اللہ، اللہ کے سوا کوئی شفا نہیں دے سکتا۔ عمرہ ادا کرنے کے بعد سر پر اس طرح نہیں چلوا سکا، چوٹی کے بال کٹوائے، اگر ٹک لگایا یا تھوڑے سے کٹائے تو دم پڑے۔ پاکستان سے جو عمرے پہ آئے مسافر ہیں، پوری نماز کیوں پڑھیں؟ یہ کوئی نیا مسئلہ آپ نے ڈھونڈا ہے کہ عمرے والے کے لیے قصر نہیں ہے؟ یہ ابھی 14ویں صدی میں مسئلہ بنا ہے۔ مسافر ہے۔ حضور جب حج پہ آئے تو قصر پڑی، حضور پاک جب مکہ فتح کرنے کے لیے آئے تو قصر پڑی، اور آپ نے اعلان بھی فرمایا کہ یا اہل مکہ اتموا صلاتکم فإنا قوم سفر، کہ تم لوگ اپنی نمازیں پوری کر لو، ہم مسافر ہیں۔ مدینہ منورہ سے واپسی پر اگر عورت کو حیض آ جائے، اگر اس نے عمرے کی نیت کی ہوئی ہے تو اب بیٹھی رہے، جب پاک ہوگی عمرہ کرے گی۔ باقی اس کے دن جانے والے ہیں تو 100 ریال دے کے ٹکٹ آگے بڑھا لیں، بجائے اس کے کہ 400 ریال کی بکری بھریں۔ خواب میں حضور کی زیارت بڑی خوش نصیبی ہے، ان کو نصیب ہوتی ہے جو متبع سنت اور کثرت سے ضرور پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ عید میلاد کی نبی پہ چاول یا کوئی چیزیں اور پکوا کے تقسیم کریں، بالکل ناجائز ہیں۔ تقسیم کرنا بھی ناجائز ہے، کھانا بھی ناجائز ہے، یہ تو بدعت ہے۔ اگر آدمی ویسے لیٹا رہے، نیند نہ آئے، وضو نہیں ٹوٹتا۔ کراچی سے احرام باندھ لیا، بیوی نے بھی نیت کر لی، مکہ پہنچے تو بیوی کو ماہواری ہو گئی، حرم نہیں آئی، ہوٹل میں رک گئی۔ کل ہم نے ہم بستری کی ہے اور باقی عمرہ آج ادا کیا۔ ماشاءاللہ عمرے سے پہلے ہم بستری ضروری تھی انہیں، اور وہ بھی اس وقت اس بدبخت نے کی ہے جب وہ حیض میں تھی۔ ڈبل گناہ یعنی یسألونک عن المحیض فاعتزلوا النساء فی المحیض ولا تقربوہن، توبہ بھی کرو، صدقہ بھی کرو، اس کو عمرہ بھی قضا کرو، دم بھی ادا کرو۔ یہ کوئی مذاق ہے؟ وتر کی 3 رکعتیں ہوتی ہیں، اگر مجبوری کی وجہ سے پیشاب نکل جائے، بیماری ہے کوئی نہیں، کپڑا دھو لے، جا کے دوبارہ وضو کرے۔ میرا بھائی، علماء کے بارے میں ایک میری عادت ہے، میں علماء کے بارے میں نہ الحمدللہ برائی کرتا ہوں نہ برائی سنتا ہوں، بلکہ آپ بھی دعا کیا کریں، کیونکہ یہ علماء ہی ہیں جن کی وجہ سے یہ دین باقی ہے۔ یہ دین تمہیں کالجوں نے نہیں دیا، یونیورسٹیوں نے تو نہیں دیا، یہ تمہیں اسکولوں نے تو نہیں دیا، یہ علماء کی وجہ سے ملا ہے۔ اگر ان کو بھی تم، اور شیطان یہی چاہتا ہے کہ تمہیں ان سے بدزن کر دیتا کہ تم دین سے بدزن ہو جاؤ۔ کہتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ کے بعد سکتہ، حنفی مسلک میں سکتہ ناجائز ہے۔ حنبلی رحمہ اللہ کے حنابلہ ایک روایت میں ہے، لیکن وہ بھی اس کو زیادہ قوی نہیں مانتے۔ نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ نہیں ہوتی، ثنا، پھر درود، پھر دعا۔ عورتوں کو بھی نماز جنازہ پڑھنا چاہیے۔ جب حضرت عمر قبر سے دیکھتے نہیں تھے تو بی بی عائشہ پردہ کیوں کرتی تھی؟ اولاً تو یہ روایت صحیح ہے میں نہیں ہے، اگر ہو بھی تو ادب ہے۔ میرے بیٹے کی عمر 8 سال ہے، صحیح نہیں بول سکتا، زمزم پلائیں، اور رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ آیات پڑھ کے دم کریں۔ چھوٹے بڑے عمرے میں کوئی فرق نہیں، بڑے میں سفر دور ہوگا، ثواب زیادہ ہوگا۔ 6 سال ہو گئے ہیں، اب مجھے اولاد نہیں ہوتی، کوئی کوکھ بند نہیں کر سکتا، اللہ جب چاہے دے، جب چاہے نہ دے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ ایک عمرہ کتنے دن کے بعد کریں، چاہے 2 دن کے بعد کریں، چاہے روز کریں، لیکن اس طرح پھروانا پڑے گا۔ فرض نماز کے پیچھے حنفی ہے تو فاتحہ نہ پڑھے، اور شافعی ہے تو پڑھا کرے۔ عید میلاد منانا بدعت ہے۔ میرا بھائی، اگر عید میلاد سنت ہوتی تو حضرت ابو بکر نہ مناتے، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت معاویہ، اہل بیت رسول اللہ، ان کو محبت نہیں تھی، تمہیں زیادہ محبت ہو گئی ہے عید میلاد منانے سے۔ مدینہ منورہ میں کم سے کم کتنی دن رہنا چاہیے؟ ساری زندگی، حتیٰ کہ موت ہی وہیں آئے۔ جتنا اللہ توفیق دے کتنے دن رہنا چاہیے۔ حضور کی حدیث ہے کہ من استطاع منکم ان یموت فی المدینہ فلیمت، جس کو طاقت ہو کہ موت مدینے میں آئے، اس کو چاہیے کہ مدینے میں مرے۔ احرام کے ساتھ برش اگر ہم کریں، اپنا ٹوتھ پیسٹ، اگر ٹوتھ پیسٹ میں خوشبو تھی تو پھر صدقہ کریں، نہیں تھی تو کوئی بات نہیں۔ احرام کے ساتھ کھانا کھانا کیسے ہے؟ تو کیا احرام کے ساتھ آدمی بھوکھا رہے آدمی؟ یہ اچھا مسئلہ ہے۔ طواف کے بعد عمرے کا طواف کرنے کے بعد نفلیں پڑھنا واجب، ہاں واجب ہے۔ خانہ کعبہ پہ کسی کا نام نہ لکھا کریں۔ طائف جائیں تو واپسی پہ احرام لازمی ہے، وہ میقات ہے۔ حضور پاک کو خواب میں دیکھنا ہو تو سنت پہ چلیں اور درود شریف کثرت سے پڑھیں۔
امام ابو حنیفہ کے بارے میں قرآن میں ذکر ہے، قرآن میں کسی امام کا ذکر نہیں ہے، صالحین کا ذکر ہے۔ بھائی اپنی بہن سے کافی عرصے سے ناراض ہے، لیکن ابھی خوش ہونا چاہتا ہے، لیکن اس نے 3 طلاق ڈالا تھا۔ بہرحال تم اپنی بہن کے ساتھ ملو، باقی 3 طلاق کے بارے میں بعض علماء کہتے ہیں قسم کا کفارہ دے دے۔ حنفی مسلک میں یہ ہے کہ 1 طلاق ہو جائے گی اور رجوع کر لے۔ نفل نماز میں سجدہ تلاوت کے 2 سجدے کر لیے، کوئی بات نہیں۔ مفتی ادھر ولی خان صاحب ایک بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے تبلیغی جماعت کے خلاف کیا کہا ہے اللہ عالم، نہ میں نے سنا ہے نہ مجھے کوئی حق ہے کہ میں بحث کروں۔ دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے، بالکل دعا جو ہے وہ مخ العبادہ ہے، باقی کوئی مذاق اڑاتا ہے تو اللہ اس کو ہدایت دے۔ مسجد عائشہ سے، مدینے سے، طائف سے، اب میں جیرانہ سے جہاں مرضی آئے کرو، اگر عمرے میں کوئی بھول چوک ہو گئی ہو پہلے پتہ ہو نا کیا، ورنہ صدقہ خیرات کر دو بس، اللہ معاف کرے۔ عورت ایام حیض میں حرم میں نہیں آ سکتی، باہر میدان میں بیٹھی رہے۔ عمرے کے دوران مقام ابراہیم پر نماز پڑھنے کے بعد میں نے بیٹی کے منہ پہ مارا تھا، بارہ اسے پیار کر لو اور کیا ہے۔ میں نے عمرے کے بعد خوشبودار صابن استعمال کیا، صدقہ کر دو کچھ۔ خیرات ادھار لے کے بھی ہو سکتی ہیں، ہو سکتی ہے۔ یہ جو شیعہ ماتم کرتے ہیں، ماتم کرنا ہی لعنت ہے، دیکھنا بھی لعنت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ من لبس السودا وشق الجیوبا وضرب الخدود فلیس منا، جو آدمی سیاہ کپڑے پہنے، چہروں پہ تھپڑ مارے، بال نوچے ماتم میں، فرمایا اس کا میری جماعت سے کوئی تعلق نہیں۔ جو لوگ پاکستان سے سگریٹ لاتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے، حرام چیز مکے میں لا کے بیچتے ہیں۔ ہمارے گھر کے قریب شیعہ رہتے ہیں، وہ ہمارے گھر وغیرہ میں چاول شاول بھیجتے ہیں، تم آگے غریبوں کو دے دیا اگر بہتر ہے کہ استعمال نہ کرو، اللہ عالم انہوں نے کس چیز سے پکائے ہیں۔ ہمارا جو قصائی ہے وہ شیعہ ہے، بہتر ہے اسے گوشت ہی نہ لیا کرو، پتہ ہے وہ ذبح بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا لوگوں کو حرام کھلانے کے لیے۔ 28 دن کا ویزا ہے، 8 دن یہاں رہیں گے، 15 دن مدینے میں، پھر آپ مسافر ہیں، زیادہ بحث میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ موٹے بندے جو ہیں ان کو ران میں زخم ہو جاتے ہیں، تیل لگا لیا کریں سادہ، کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ کہتے ہیں کہ آپ نے کہا تھا کہ میرا نانا بریلوی تھا، وہ آپ جیسے بریلوی نہیں تھے، وہ پکے علماء تھے، ان کے اندر صرف محبت کا غلب تھا، ورنہ وہ ان کی طرح نہ قبروں پہ سجدے کرتے تھے، نہ عرس کرتے تھے، نہ چڑھاوے چڑھاتے تھے۔ لفظ بریلوی کہنے سے تمہیں ہاتھ آ گیا تو کیا ہو گیا؟ میرے والد بخیل ہیں، کنجوس ہیں، دعا کرو اللہ ان کو سخی بنائے۔